الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگاں دوستو، یہ جو دور ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام نے قیامت کے نشانیوں کو جو بتلایا ہے، جو اس دور کے اندر ان قیامت کے نشانیوں کو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ دور جیسے آگے بڑھتا جائے گا اور مزید جو قیامت کے نشانیاں جو بچی ہوئی ہے اس کو جو موجود ہوں گے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے۔ یہ فتنوں کا دور، یہ ظلم کا دور، یہ جبریت کا دور جو چل رہا ہے، اس دور کے اندر کیسے رہنا ہے ایمان والوں کو اپنی زندگیوں کو کیسے گزارنا ہے، اور انسان کو کن چیزوں پر دھیان دے کر اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، ان ساری باتوں کو نبی علیہ السلام نے آج سے کئی عرصہ پہلے ہی بتلا دیا کہ تمہیں اس دور میں جب اپنے آپ کو تم دیکھو گے تو تمہیں زندگیوں کو کس طرح گزارنا ہے، کیونکہ ایمان والا اپنے ایمان کے ساتھ میں ان فتنوں کے دور کے اندر سے جب گزرتا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری اس کی یہ بنتی ہے کہ اس ظلم کے دور میں، ان فتنوں کے دور میں وہ انسان اپنے ایمان کے لیے فکر مند ہو جائے، کیونکہ انسان کے پاس سب سے بڑی قیمتی جو چیز ہے وہ ایمان ہی ہے۔ اور اس ظلم کے دور میں، یہ جبریت کے دور میں، جہاں پر کوئی حق اور انصاف انسان کو زمین پر نظر نہیں آئے گا، تو اس دور کے اندر انسان پر ہونے والے مظالم اور انسان پر جو کچھ تشدد برپا کیا جائے گا، تو یہ ایمان ہی کے بنیاد پر اس پر صبر کرنے پر اس کو اجر اور انعام ملے گا۔ اگر اس کو ان ساری پریشانیوں سے گزرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اگر گزارنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے اور ان سارے مصائبات اور حالات اور انسان پریشانیوں کو، ظلم کو برداشت کر رہا ہے اور ایمان اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ اس کا برداشت کرنا اور ان ساری چیزوں کو سہنا یہ اس کے لیے کوئی نفع بخش نہیں بن سکتی، اس کا کوئی اس کو خیر نہیں، نفع نہیں، کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ ایمان ہے تو ایمان ہی کے بنیاد پر یہ انسان کو ان ساری چیزوں پر صبر کرنے پر اللہ دنیا میں بھی جو مقدر اور تقدیر میں ہے وہاں تک اس کو لے جائے گا، اور سب سے بڑا انعام اور اجر یہ ایمان کے بنیاد پر اللہ آخرت میں اس کو عطا فرمائے گا۔ تو اس دور کے اندر انسان اگر اپنے ایمان کی نگرانی کر لے
تو یہ انسان پھر اعمال سے قریب ہو سکتا ہے، اعمال پر یہ انسان اپنے آپ کو کھڑا کر سکتا ہے۔ ورنہ یہ دور ایسا ہے جس کے اندر یہ انسان اگر اس کے ایمان سے غافل ہو جائے تو پھر یہ انسان عمل سے بھی دور ہو جائے گا، اور پھر برائے نام پھر یہ انسان مسلمان بن کر جی سکتا ہے، حقیقت والا مومن اور مسلمان نہیں کہلائے گا۔ پھر یہ انسان دنیا کے سامنے دنیاوی مفاد، دنیاوی پریشانیاں، دنیاوی حالات اور دنیاوی مصیبتوں کو دیکھ کر گھبرائے گا، اور پھر ان مصائبات اور مصیبتیں اور پریشانیوں سے انسان یہ نکلنے کے لیے اللہ سے تعلق جوڑنے کے بجائے مخلوقات کی طرف اپنے آپ کو جوڑ دیں گا، جبکہ ساری دنیا کی انسانیت قیامت تک کے لیے جو دشمن بن کر رہیں گی وہ صرف مسلمانوں اور ایمان والوں کی ہی ہوں گی۔ باطل کی جتنی طاقتیں ہیں، جتنی ٹیمیں ہیں، یہ جتنی بھی فوجیں ہیں، باطل کے جتنے افراد ہیں، باطل جو شیطان کا جتنا گروہ ہے، یہ سب کی سب جو ہے نا یہ حق کے دشمن ہے، اور حق ہے ایمان، اور حق ہے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے اس کلمے کی سچی شہادت دے دی اور اس کلمے کے مطابق پھر اپنی زندگی بھی گزاری، تو پھر اس کے پریشانیاں، اس کی مصیبتیں بھی اس کے لیے عبادتیں بن جائیں گی، اس کا غم بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گا، اس کا دکھ بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اور لوگ اگر اس کو ظلم کرتے ہوئے اگر اس کی جان اس سے چھین لے، یعنی اس کو موت کے گھاٹ اتار دے، یا انسان مر جائے ایمان پر، تو یہ شہادت کا اس کو مقام اللہ عطا فرمائے گا۔ اور شہادت ایک ایسی بڑی نعمت اور ایسی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے شہید کا، اتنا بڑا مقام ہے شہید کا، کہ زمین سے جتنے مر کر انسان جانے والے ہیں ان سب سے افضل موت ہے شہادت کی۔ تو یہ شہادت کا مقام اللہ اس کو اس ایمان کے طفیل عطا فرمائے گا۔ اور جو شہید ہوا، جس نے شہادت حاصل کی ایمان پر، ظالم اور ظلم نے اور باطل طاقتوں نے اگر اس کو نشانہ بنا دیا، اور اگر یہ اسی پر اگر اس نے باطل طاقتوں کے سامنے ایمان پر ڈٹ کر کھڑے ہونے پر سامنے والوں نے اس کی جان کو اور اس کو جو ہے موت کے گھاٹ اگر اتار دیا، تو یہ شہید قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس تمام انسانوں سے زیادہ معزز اور مقرب ہوگا، تمام انسانوں سے اونچی اور اچھی جگہ پر اللہ اس کا جو ہے اللہ اس کا مقام اس کو وہاں پر اٹھا کر جو ہے سب سے اونچی جگہ پر بٹھائیں گے، اور عرش کا سایہ اس کے لیے جو ہے تو اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ یہ کرسیوں پر موتی اور ممبروں پر کرسیاں جس کے موتی اور جس کی جوہرات اتنے قیمتی ہوں گے کہ اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں دے سکتا، ایسے لدے ہوئے ممبر اور کرسیوں پر اللہ انہیں جو ہے بیٹھنے کا اعزاز عطا فرمائے گا جو شہید ہو گئے۔ یہ مقام جو انسان کو ملے گا یہ ایمان کے بنیاد پر، یہ ایمان جس کا ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور جو ہم نے گواہی دی ہے، اس گواہی کو ہم پہلے تو سمجھے کہ ہم نے کون سا کلمہ پڑھا ہے اور اس کلمے کا کیا مقصد ہوتا ہے، اس کلمے کا کیا معنی ہوتا ہے، اور یہ شہادت جو ہم دے رہے ہیں یہ کیا شہادت ہے، یہ اگر ہمارے ذہن میں آ جائے تو پھر یہ ہمارا ایمان، پھر ہم اس کے معاملے میں فکر مند ہے۔ آج ہم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن اس کے بول پڑھے، کلمے کے حرف پڑھے ہیں، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ ہم نے یہ عربی کے بول پڑھے ہیں یا سنے ہیں، لیکن اس کو دل کے اندر اس کے جو معنی اور مطالب ہے، جو عہد ہے ایک اللہ کے ساتھ، اس عہد سے ہم واقف نہیں ہیں، اس اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اسی لیے آج یہ ہمارا حال ہے کہ ایمان والے ہونے کے باوجود ہم وعدہ خلافیہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور دین کے ساتھ، اللہ کے مخلوق کے ساتھ،
جو کچھ ہم سے وعدہ خلافیاں ہوتی ہے اور جو کچھ ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے ہم نے اس کو جانا نہیں اور اس کے معنی اور مطالب کو سمجھا نہیں۔ ہم گواہی دے رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ پہلے ہم یہ بات اپنی زبان سے اقرار کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے رکوع کیا جائے، جس کے سامنے ہاتھ اٹھائے جائے اور جس سے سوال کیا جائے، اور جو سننے والا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ جو کچھ ہے انسان کی زندگی، انسان کی موت، یہ جو کچھ ہے ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ لا الہ، کوئی نہیں دے سکتا انسان کو زندگی، کوئی نہیں دے سکتا انسان کو موت، کوئی نہیں دے سکتا انسان کو بیماریاں، کوئی نہیں دے سکتا انسان کو شفا، اور کوئی نہیں دے سکتا انسان کو مصیبتیں، کوئی نہیں مصیبتوں سے نجات دلا سکتا، اور کوئی نہیں انسان کو کامیاب کر سکتا، کوئی نہیں انسان کو ناکامیاب کر سکتا، کوئی انسان کو صحت نہیں دے سکتا اور کوئی انسان کو بیمار نہیں کر سکتا۔ لا الہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ گواہی ہم رب کے سامنے دے رہے ہیں کہ مخلوق کو جو کچھ زمین پر پیدا ہوئی، لا الہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، لا الہ کوئی آسمان کو پیدا نہیں کر سکتا، لا الہ کوئی سورج اور چاند کو نہیں نکال سکتا، لا الہ کوئی زمین سے غلوں کو نہیں نکال سکتا، لا الہ کوئی پانی کی نہروں کو جاری نہیں کر سکتا، لا الہ کوئی آسمان سے پانی کو نہیں برسا سکتا، لا الہ کوئی زمین کے اندر سے انسانوں کے لیے نعمتیں نہیں نکال سکتا، لا الہ کوئی مشرق مغرب اور شمال اور جنوب کو نہیں بنا سکتا، لا الہ کوئی دن اور رات کی نظام کو قائم نہیں کر سکتا، لا الہ کوئی سورج کو لا کر زمین کو روشن نہیں کر سکتا، لا الہ کوئی رات کو لا کر زمین پر اندھیرے کو قائم نہیں کر سکتا، لا الہ کوئی دنیا کے اندر عزتیں نہیں حاصل کر سکتا، لا الہ کوئی دنیا میں کسی کو نفع نہیں دے سکتا، ساری دنیا کی مخلوقات مل کر جو کچھ بھی کرنا چاہے لا الہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ یہ ہم کلمے میں کہتے ہیں الا اللہ، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، حاجتیں اللہ سنتا ہے، دعائیں اللہ سنتا ہے، مصیبتیں دور اللہ کرتا ہے، بیماریاں دور اللہ کرتا ہے، زندگیاں اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، موت کے بعد زندہ اللہ کرتا ہے، حساب اور کتاب یہ اللہ لیتا ہے، دنیا میں کامیابیاں اللہ کے ساتھ ہے، نفع اللہ کے ساتھ ہے، راحت اللہ کے ساتھ ہے، عزت اللہ کے ساتھ ہے، فتح اللہ کے ساتھ ہے۔ الا اللہ، جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا، یہ ساری طاقتوں کے ساتھ جو بڑی طاقت جڑی ہوئی ہے وہ ہے الا اللہ۔ یہ ہم اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں الا اللہ۔ عبادت پھر مخلوق کی نہیں ہوتی، عبادت پھر اللہ کی ہوتی ہے۔ لا الہ جب یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، لا الہ جب کچھ یہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا، کوئی کچھ دے نہیں سکتا، یہ سب کی سب مردار ہے، لا الہ تو پھر ان مرداروں سے حاجتیں نہیں ہوتی، ان مردوں سے پھر حاجتیں طلب نہیں کی جا سکتی، اور ان مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے نہیں جا سکتے، اور ان کے سامنے مسائل نہیں رکھے جاتے، ان کے سامنے اپنے لیے دعائیں اور حاجتیں مانگنے کے لیے کھڑا نہیں کیا جا سکتا، ان کے لیے رکوع نہیں، ان کے لیے سجدہ نہیں، ان کی تعریف نہیں، ان کی واہوائیں نہیں، اور ان سے کوئی بھی دنیاوی خیر کو جوڑا نہیں جا سکتا۔ پھر الا اللہ، پھر کس سے ہوتا؟ اللہ سے۔ تو پھر عبادت اللہ سے، عبادت اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدے اللہ کے لیے، خیرات اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے مخلوق سے محبت، اللہ ہی کے لیے مخلوق کے ساتھ بھلائی، اللہ ہی کے لیے چھوٹوں پر رحم، اللہ ہی کے لیے اللہ کے ساتھ یہ الا اللہ۔ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے اللہ سے تو اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے ہمارا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک وامرت وانا اول المسلمین۔ اس بات کا پھر ثبوت ہمیں دینا ہے کہ کلمہ یہ کہتا ہے جب تم نے یہ کہہ دیا ہے کوئی کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے، تو پھر اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کی تسبیح، اللہ ہی کی حمد، اللہ ہی کی تحمید، اللہ ہی کی تعریف، اللہ ہی کی بڑائی، اللہ ہی کی کبریائی، اور اللہ ہی کا نام، اللہ
اللہ ہی کا نام ہر وقت اونچا ہوگا اور اللہ ہی کے شان میں اللہ ہی کی تعریف ہر وقت کی جائے گی، اس کے علاوہ مخلوق کی کوئی تعریف نہیں، اس کے علاوہ مخلوق سے کوئی حاجت نہیں، اس کے علاوہ مخلوقات سے کوئی کامیابیاں نہیں، یہ سب کچھ اللہ سے ہے۔ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سے، پھر زبان سے بھی یہی ہو، پھر دل سے بھی یہی ہو۔ ہم نے جب یہ اقرار کر لیا تو پھر زبان بھی یہی بولے اور پھر اس کے بعد دل بھی یہی بات کو قبول کر لے اور دل بھی یہی بات کو مانے۔ اب جب یہ زبان اور دل کا کلمہ یہ ہو گیا تو پھر آنکھ سے بھی ہم وہی کریں، آنکھ کو بھی کلمہ پڑھائے۔ آنکھ کا کلمہ بھی یہ ہے کہ جو مخلوقات ہے اور جو گناہ ہے، جو برائیاں ہے، جو شیطانی اعمال ہے، ان سارے چیزوں سے پرہیز کرائے اور پھر جو اللہ نے کہا، جو نبی نے کہا، اس کے مطابق آنکھ کا استعمال کرے۔ یہ آنکھ کا کلمہ ہے، کان کا بھی کلمہ ہے۔ ہم نے کان کو ابھی کلمہ نہیں پڑھایا، ہم نے ابھی آنکھ کو اپنے کلمہ نہیں پڑھوایا، ہم نے ابھی اپنے ہاتھ کو اپنا کلمہ نہیں پڑھوایا، ہم نے ابھی اپنے پیروں کو کلمہ نہیں پڑھوایا، ابھی ہم نے اپنے جسم کے باقی اعضاء کو مسلمان نہیں بنایا۔ سر سے پیر تک تو پورا جسم ساتھ ہے، لیکن ہمارا پورا جسم اسلام سے باہر ہے، ایمان سے باہر ہے، شریعت سے باہر ہے، اللہ کے حکم اور حدود سے باہر ہے۔ چہرہ دیکھو حدود سے باہر، سر کے بال دیکھو حدود سے باہر، وضاقتہ دیکھو حدود سے باہر، اس جسمانی حالت دیکھو اسلامی حدود سے باہر، شریعت سے باہر۔ تو پورے جسم کو الا اللہ کا اقرار کرائے، پورے جسم کو لا الہ الا اللہ سے مطالعہ کرائے، پورے جسم کو الا اللہ پر کھڑا کرے، پورے جسم کو الا اللہ پر لا کر جو ہے تو جھکا دے، پورے جسم کو الا اللہ کے مطابق کھڑا کر اس کو جھکا کر اس کو رب کے سامنے لا کر جو ہے تو بچھا دے۔ یہ ہے الا اللہ۔ جب الا اللہ ہم نے کہا ہے تو پھر ہمارا تو مسئلہ حل ہی ہو گیا۔ سب کچھ اللہ ہی کا، زمین پر جو کچھ اللہ ہی نے دیا وہ سب کچھ اسی کا ہے، مخلوقات میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی نے پیدا کی ہوئی ہے، ساری مخلوق اسی کی، ساری انسانیت اسی کی۔ انسانوں میں انسان کے علاوہ کی مخلوقات، 4 قسم کی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا۔ ایک تو انسان کو پیدا کیا، دوسرے حیوانات اور نباتات کو پیدا کیا، جو اڑنے والی، جو رینگنے والی، جو تیرنے والی، جو چلنے والی، جو 4 پاؤں والی، جو 2 پاؤں والے ہیں، ان مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا۔ تیسرے اللہ نے جناتی مخلوقات کو پیدا کیا۔ چوتھے اللہ نے فرشتے والی مخلوقات، نورانی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا۔ ان 4 مخلوقات کے پیدا کرنے والا الا اللہ اللہ ہے۔ ان 4 چیزوں کو، چاروں چیزیں محتاج ہے الا اللہ کے۔ یہ ساری چاروں چیزیں محتاج ہے پیدا ہونے میں، چاروں چیزیں محتاج ہے موت کے لانے میں، چاروں چیزیں محتاج ہے رزق کے، چاروں چیزیں محتاج ہے رب کی مدد کے بغیر یہ زمین پر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو کچھ ہوگا ان کے ساتھ اور جو کچھ ان کے ساتھ نظام چلے گا، یہ سب کچھ الا اللہ کی طاقت کے ساتھ ہوگا، الا اللہ کی مدد کے ساتھ ہوگا، الا اللہ کے حکم سے ہوگا، الا اللہ کی چاہت پر ہوگا، الا اللہ کے حکم اور فرمان کے مطابق ہوگا۔ جب الا اللہ کا فیصلہ ہوگا تو جنات مر جائے گے، الا اللہ کا حکم ہوگا تو جانورات مر جائے گے، الا اللہ کا حکم ہوگا تو انسانات مر جائے گے، الا اللہ کا حکم ہوگا تو انسان کو گھر بیٹھے روزی ملے گی، الا اللہ کا حکم ہوگا تو انسانوں سے انسان پیدا ہوگے، الا اللہ کا حکم ہوگا تو نباتات کو رزق ملے گا، الا اللہ کا حکم ہوگا تو حیوانات کو رزق ملے گا، الا اللہ کا حکم ہوگا تو حیوانات کو اللہ پاک پروان چڑھائے گا، الا اللہ کا حکم ہوگا تو جنات زندہ ہوگے، الا اللہ کا حکم ہوگا تو جناتوں کو موت آئے گی، الا اللہ کا حکم ہوگا تو فرشتے اپنی جگہ قائم ہوگے، الا اللہ کا حکم ہوگا تو فرشتے ہر کام پر اپنے آپ کی ڈیوٹی کو ادا کریں گے۔ الا اللہ کی طاقت سب کے ساتھ ہے، الا اللہ نے سب کو گھیرا ہوا ہے، الا اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے اور الا اللہ ہی ہے جو سارے انسانیت کو پالتا ہے۔ یہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ۔ جب ہم نے الا اللہ کو مان لیا ہے تو پھر میرے بھائیوں ہم الا اللہ کو صرف زبان سے بولتے ہیں، ہم نے دل سے نہیں مانا، دل سے اقرار نہیں کیا، دل سے قبول نہیں کیا، دل سے مان کر تسلیم اپنے آپ کو نہیں کیا۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن صرف رسمی کلمہ پڑھا ہے، رسمی بول بولے ہیں، رسمی عمل کیا ہے، رسمی مسلمان ہے۔ اس لیے تو آنکھ مسلمان نہیں، اس لیے تو کان مسلمان نہیں، اس لیے تو شرمگاہ مسلمان نہیں، اس لیے تو ہمارا نفس مسلمان نہیں، اس لیے تو ہمارے جسم کے اعضاء مسلمان
مسلمان نہیں، اس لیے تو کاروبار میں ہم مسلمان نہیں، گھر میں جائے تو ہم مسلمان نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ جائے تو ہم مسلمان نہیں۔ ہم اگر کلمہ کو اقرار کرتے دل سے تو پورا جسم مسلمان ہوتا، ہم جہاں ہوتے وہاں ایمان والے ہوتے، ہم جہاں چلتے وہاں ایمان کا نور ہوتا، ہم جہاں سے گزرتے وہاں ایمان کی ہوائیں، ایمان کی خوشبوئیں پھیلتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے کلمے کو اصل والا کلمہ، حقیقت والا کلمہ جو جان کر اور سمجھ کر اس کو پڑھا نہیں، دل میں اتارا نہیں، تو اس کا حال یہ، اس کا انجام یہ اور اس کا وبال یہ ہم پر اتر رہا ہے کہ ہم چاہے جو کچھ کریں ہمارے خلاف ہمیں سب کچھ نظر آئے، مخلوق ہمارے خلاف، اعلی اولاد ہمارے خلاف، ماں باپ ہمارے خلاف، پڑوسی ہمارے خلاف، رشتہ دار ہمارے خلاف، مسلمان تو مسلمان غیر ہمارے خلاف، غیر تو غیر پوری باطل طاقتیں ہمارے خلاف، انسان ہمارے خلاف، جنات ہمارے خلاف، چرند پرند چوپائیاں ہمارے خلاف، زمینی مخلوق ہمارے خلاف، اور ہمارے بدعملیوں پر فرشتے ہم پر لعنت بھیجتے ہیں، فرشتے ہمارے خلاف ہے، آسمان ہمارے خلاف بد دعائیں دیتا ہے کہ یہ اس کے یہ اعمال ہے، جس کو اللہ سے کہتا ہے حکم دے دے اس کے اوپر آگ کو برساؤ، آسمان ہمارے خلاف، زمین ہمارے خلاف، زمین کہتی ہے الہ العالمین تیرے اوپر رہ کر تیری روزی کھا کر پھر یہ اندھیرے میں جائے گناہ کرے، اجالے میں جائے گناہ کرے، اکیلے میں ہو گناہ کرے، اور جو ہے محفل میں ہو گناہ کرے، اور یہ جہاں چلے وہاں گناہ سوچے، آنکھ اٹھائے گناہ کی طرف، کان چلائے گناہ سننے، زبان اٹھائے گناہ بولنے، اور زبان اٹھائے گناہ کے لیے، جسم کا ایک ایک پرزہ گناہ میں لذت حاصل کرے، جسم کا ایک ایک پرزہ گناہ سے خوش ہو جائے، جسم کا ایک ایک پرزہ گناہ میں لذت کو محسوس کرے۔ اللہ تو مجھے حکم دے دے، زمین کہتی ہے میں اس کو نگل لوں، میں اس کو نوالا بنا دوں، میں اس کو اپنے اندر دبوچ لوں، زمین ہمارے خلاف، یہ ساری مخلوقات کل کائنات ہمارے خلاف، صرف اس لیے ہے کہ تم نے کلمہ پڑھا لیکن اس کلمے کا حق ادا نہیں کیا، کلمہ پڑھا لیکن اس کو دل میں صحیح معنی میں اتارا نہیں، کلمہ پڑھا لیکن حقیقت میں اس کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے پھر جب یہ حالات جو آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، ظلم کا دور، جبریت کا دور، ظالموں کا ظلم، شیطان کی ٹولی کا جو کچھ فتنہ پرست باطل طاقتوں کی قوتوں کا جو ہم مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم ڈر رہے، ہم گھبرا رہے، ہم پریشان ہو رہے، ہم بھاگ رہے، ہم دوڑ رہے ہیں، ہم بے چین ہیں، کیا ہوگا، ہے کیا ہوگا، ہے کیا ہوگا، آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا، کل کیسے ہوگا، اب کیا کیا جائے، کب کیا کیا جائے، کل کیسا کیا جائے، اے سارے چیزوں نے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا، سارے چیزوں نے بے چین اور پریشان کر کے رکھ دیا۔ یہ علامت ہے ہمارے ایمان کے گھٹ جانے کی، یہ علامت ہے ہمارے کلمے کی حقیقت نہ ہونے کی، یہ علامت ہے کہ مخلوقات کا تاثر دل میں لے، اس لیے کہ اس نے الا اللہ کو دل میں نہیں بٹایا، یہ سارے چیزوں نے اس کو کمزور کر دیا، بزدل کر دیا، مایوس کر دیا، نا امید کر دیا، صرف اس لیے کیونکہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو سمجھا نہیں، اس کو دل میں جانا نہیں، اس میں بٹایا نہیں، تو یہ سارے مخلوقات کا تاثر دل میں آیا، اب یہ ہائے ہائے کرتے پھر رہا ہے، ڈر اور خوف کے ساتھ جی رہا ہے، ڈر اور خوف میں پریشان ہے، صرف اس لیے کہ اب میرا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، فلاں فلاں کا کیا ہوگا، ان کے مال اور جان کا کیا ہوگا، یہ سب کچھ سوچ سوچ کر پریشان۔ اور پھر اگر اس سے بات کی جائے، اگر اس کے سامنے تذکرے ہو، اس کے سامنے مذاکرے ہو، اور اس سے یہ کہا جائے کیا حال ہے آج کے دور کا، کیا حال ہے خبروں کا، کیا حال ہے اخباروں کا، کیا حال ہے نیوزوں کا، یہ کہتا ہے بڑا برا حال ہے، کیا ہوگا پتہ نہیں، کیسے ہوگا پتہ نہیں، ہمیں تو بڑا ڈر لگ رہا ہے، ہمیں تو بڑا گھبراہٹ ہو رہی ہے، ماحول ایسا ہو رہا ہے، ہمارے بستیوں میں آگے ایسی لگائی جا رہی، ہمارے علاقوں میں حال ایسا کیا جا رہا، ہمارے بستیوں میں زمین پر ایسے پلاننگ ہے، ایسے منظرے اور ایسے جال نظر آ رہے ہیں باطل طاقتوں کے اور دشمنوں کے، کہ اب تو یہ لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، جو بھی ہوگا بڑا ہوگا، جو بھی ہوگا جیسے ہوگا، اس میں جو بھی ہوگا نقصان ہمارا ہوگا، جو بھی ہوگا ہماری جان کا ہوگا، جو بھی ہوگا ہمارے مال کا ہوگا، جو بھی ہوگا ہمارے اولاد کا ہوگا، یہ ساری چیزوں کے تذکرے اور مباصرے کرتے ہوئے تھکتا نہیں، اور پھر کہتا ہے اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے جو ہماری مدد کو آج بھی نہیں آیا، اللہ کہاں ہے، اللہ ہماری مدد کب کرے گا، اللہ کہاں ہے۔ پھر یہ زبان، یہ جھوٹی زبان، یہ جھوٹا جسم، یہ جھوٹا مومن، یہ جھوٹا کلمہ والا، یہ جھوٹا انسان یہ کہتا ہے ہائے اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، فلسطین میں اللہ کی مدد کیوں نہیں مجھے دکھ رہی، اور لبنان میں مجھے جو ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں نظر آ رہی، ہندوستان میں مجھے اللہ کی مدد کیوں نظر نہیں آ رہی، ہائے مجھے زمین پر اللہ کی مدد کیوں نہیں نظر آ رہی۔ آج سے نہیں کئی دنوں سے یہ ظالم بادشاہ مسلط ہوا، اس کے ظلم کا اقتدار چلتے جا رہا ہے، 5 سال تک حکومت کی، 5 سال تک ظلم کرتے رہا، پھر اللہ نے اس کو اور مزید موقع دے دیا۔ اللہ کہا
ہے 5 سال کے ظلم پر اور آگے 5 سال تک یہ ظلم پر ظلم کر رہا. 10 سال ہو گئے, 10 سال سے اس کے ظلم کو میری آنکھیں دیکھ رہی, 10 سال سے میں اس کے زبان سے تذکرے کر رہا ہوں. ہائے اس کا ظلم بڑھتے گیا, اور آج پھر 10 سال کے بعد پھر آگے 15 سال کے لیے بھی اختیار حاصل کر لیا. باطل طاقتوں نے, اسلام کے دشمنوں نے, مسلمانوں کے دشمنوں نے, یہ ساری طاقتوں نے ایک ساتھ کھڑے ہو کر اعلان کر دیا مساجد اور مومین اور مسلمان اور ایمان اور کلمے اور پردے والوں کے لیے ہائے اللہ کہاں ہے, جہاں کہیں وہاں سب کچھ ظلم ہو رہا ہے. یہ ساری کی ساری طاقتیں, یہ ساری کی ساری قوتیں ایک ہو رہی ہے. ہائے اللہ کہاں ہے, ہائے اللہ کہاں ہے. میں تو نماز پڑھتا ہوں, اللہ کہاں ہے. میں تو دعا کرتا ہوں, اللہ کہاں ہے. یہ آج ہمارا ایمان والا, یہ آج یہ مسلمان کے دل و دماغ کی سوچ, یہ آج یہ ہماری کیفیت ہے. اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے. میرے بھائیوں, اللہ کہاں ہے یہ ہم سوچ رہے, اللہ کہاں ہے ہم یہ ڈھونڈ رہے. اللہ کہاں ہے یہ چاہت ہے, اللہ کی مدد دیکھنے کا شوق ہے, اللہ کی مدد کو دیکھنے کا جذبہ ہے. اللہ کہاں ہے یہ ڈھونڈنے کا شوق اور جذبہ ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ روزانہ مؤذن یہ کہتا ہے دن میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ کہ میں یہاں ہوں, اللہ اکبر کہ میں یہاں ہوں, اللہ اکبر کہ میں یہاں ہوں. اے ایمان والے تو مسجد میں ہے تو سن, میں مسجد میں ہوں, آ جا. اے ایمان والے اللہ اکبر کہ میں یہاں ہوں, آ جا میں تیرے ساتھ ہوں, آ جا میں تیرے محلے میں تجھ کو بلاتا ہوں, آ جا تیرے محلے گھر اور گھر کے بازو کے مسجد میں تجھ کو بلاتا ہوں. آ جا ایمان والے, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. دن میں 5 مرتبہ مؤذن کے ذریعے اللہ کان میں آواز کو پہنچاتا ہے. دیکھ تیرا رب یہاں ہے, دیکھ تیرے رب کی طرف سے فریاد ہے, دیکھ تیرے رب کے بندے نے تجھ کو بلانے کے لیے اللہ نے اس کے ذریعے تجھ تک یہ پیغام پہنچایا کہ حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اب تو کہتا ہے رب کہاں ہے, تجھے فرصت ہی نہیں ہے کہ رب کی طرف جائے. رب کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. قرآن میں اللہ کہتا ہے, تمہیں پتا ہے اللہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں تیرے شہ رگ سے زیادہ تیرے قریب ہوں. میں تیرے جسم کی دل اور دل کے ساتھ جڑی ہوئی چمڑی, چمڑی کے ساتھ جڑے ہوئے گردے اور چمڑی کے ساتھ جڑی ہوئی رگیں, رگوں کے ساتھ جو رگ جڑی ہوئی ہے جو سب سے زیادہ دل کے قریب ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ رب تو کہتا ہے کہ میں تیرے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تیرے بندے, میں تیرے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں, میں تیرے قریب ہوں, میں تیرے قریب ہوں, میں تیرے پاس ہوں. پھر بھی تو بھول جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں, پھر بھی تو مجھے ڈھونڈتا ہے کہ میں کہاں ہوں. تو زبانوں سے ڈھونڈتا ہے, تو اعلانوں سے ڈھونڈتا ہے, تو تذکروں سے ڈھونڈتا ہے, تو سارے چیزوں سے ڈھونڈتا ہے. اور تو دنیا میں بیٹھ کر ڈھونڈتا ہے, تو بازار میں بیٹھ کر ڈھونڈتا ہے, تو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر ڈھونڈتا ہے, تو اخبار پڑھتے ہوئے ڈھونڈتا ہے, تو موبائل کی اسکرین کو اوپن کر اللہ کو ڈھونڈتا ہے, تو حرام اور حلال کے مارکیٹ میں کھڑے ہو کر اللہ کو ڈھونڈتا ہے, تو جھوٹ بولتے ہوئے اللہ کو ڈھونڈتا ہے, تو بغاوت اور وعدہ خلافی کر اللہ کو ڈھونڈتا ہے, تو فریب اور بے حیائی کر اللہ کو ڈھونڈتا ہے, تو کبیرہ گناہ کر اللہ کو ڈھونڈتا ہے, تو اسکرینوں پر بیٹھ کر اللہ کو ڈھونڈتا ہے, تو شراب خانے میں بیٹھ کر اللہ کو ڈھونڈتا ہے, تو زنا کے اڈے پہ رک کر اللہ کو ڈھونڈتا ہے. اور اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اگر تو رب کو ڈھونڈنا چاہتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ تو نے ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں, ہمیں پتا نہیں, ہم نے مسجدوں میں اپنا تعلق جوڑا نہیں, اس لیے ہمیں پتا نہیں. قرآن کہتا ہے قرآن کو اگر ہم پڑھ لیتے, اگر قرآن کو ہم سمجھ لیتے, اتنا ہی سمجھ لیتے جتنا نماز کے لیے ضروری ہوتا, اتنا ہی سمجھ لیتے کہ سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے اس کو سمجھ جاتے, اتنا ہی پڑھ لیتے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا, اتنا ہی پڑھ لیتے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیتے, کلمہ لا الہ الا اللہ کو جان لیتے. اگر اتنا ہی سمجھ لیتے تو پھر ہمیں پتا ہوتا رب مسجدوں میں ملتا, رب سجدوں میں ملتا, رب دعاؤں میں ملتا, رب قرآن کی تلاوت میں ملتا, رب گناہ کے ترک کرنے پر ملتا, رب آنکھ کی گناہ سے حفاظت کرنے پر ملتا, رب جو ہے کان کو گناہ سے بچانے پر ملتا, رب جو ہے حلال کو پیٹ میں ڈالنے پر ملتا, رب جو ہے فحش بے حیائی سے دور رہنے پر ملتا, رب جو ہے لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافیہ کرنے سے بچنے پر
پر ملتا، رب جو ہے ماں باپ کی اطاعت اور خدمت کرنے پر ملتا، رب جو ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھنے پر ملتا، رب جو ہے 5 وقت مؤذن کے اذان کے کہنے پر، لبیک کہنے پر، مسجد میں آنے پر، کھڑے ہونے پر، رکعت باندھنے پر، اللہ اکبر کہنے پر رب ملتا، رکوع کرنے پر رب ملتا، پھر ہمیں پتہ چلتا سجدہ کرنے پر رب ملتا، پھر ہمیں پتہ چلتا دعا مانگنے پر رب ملتا، پھر ہمیں پتہ چلتا صدقہ دینے پر رب ملتا، پھر ہمیں پتہ چلتا استغفار پڑھنے پر رب ملتا، پھر ہمیں پتہ چلتا توبہ کرنے پر رب ملتا۔ جب ہمیں پتہ چلتا، آج ہمیں پتہ اس لیے نہیں، اس لیے آج ہم یہ سب کچھ حالات کو دیکھ کر پریشان، متاثر، ڈر اور خوف اور دہشت اور وحشت ان سارے چیزوں میں، کیونکہ ہم ڈر گئے اس لیے کیونکہ دل میں کلمہ نہیں، ہم گھبرائے اس لیے کیونکہ دل میں کلمہ نہیں۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں آسمان سے قرآن اترا، جن کے لیے جبرائیل امین کو آنا پڑا، جن کے لیے زمین پر محمد رسول اللہ نے اپنے زبان سے خوشخبری دی۔ احد کی لڑائی میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شہید کر دیے گئے، لوگوں پر حملہ ہوا، لوگوں نے حملہ کیا، صحاباؤں نے حملہ کیا، دشمنوں نے حملہ کیا، آپس میں ایک دوسرے پر ان لوگوں نے حملہ کیا، صحاباؤں کو بڑی جو ہے تو نقصان اٹھانی پڑی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ صحاباؤں کی شہادت پر لوگ پریشان ہو گئے، ان کے بھی دشمن جو ہے تو مارے گئے، کاٹے گئے، اس کے باوجود لیکن وہ جنگ کے اندر سے ابو سفیان نے اپنے لوگوں کو نکال لیا اور دیکھ لیا کہ اب یہ تو کمزور، ان کے بڑے بڑے لیڈر مر گئے، بڑے بڑے طاقتور مر گئے، بڑی بڑی قوت والے مر گئے، یہ تو جو ہے تو کمزور ہو گئے، یہ تو بے بس ہو گئے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ بھی جو ہے تو زخمی ہو گئے، ان کے بھی دندان مبارک شہید ہو گئے، ان کے بھی چہرے میں جو ہے تو خول کا جو ہے تو زخم ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے تو زخمی ہو گئے۔ صحابہ کے یہ حال کو دیکھ کر ابو سفیان نکل گیا، جب واپس گیا راستے میں جانے کے بعد شیطان واپس ان کے قریب آیا اور کہنے لگا ہائے تمہیں کیا ہو گیا، تم بغیر کچھ فتح کیے اور بغیر کچھ کیے واپس یوں ہی چلے جا رہے ہو، موقع بہت اچھا، طاقتیں ختم ہو گئی، قوتیں ختم ہو گئی، بڑے بڑے طاقتوروں کو زمین پر لٹا دیا، اب بچے تو صرف محمد رسول اللہ ہے، تمہاری قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، اور تم ہو کے واپس جا رہے ہو بغیر کچھ کیے، بغیر کچھ نقصان کیے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ نعوذ باللہ ان کا کام تمام کیے بغیر تم جا رہے ہو۔ شیطان نے یہ ذہن میں ڈالا، شیطان نے یہ ہوا ڈالی، شیطان نے یہ ورگلایا، شیطان نے انہیں پھگایا۔ ابو سفیان بڑے تیغ میں آیا اور انہیں کہا ہائے ناس ہو، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم واپس جا رہے ہیں، ہم کیوں نہ اسلام کو پھر سے جائے، اسلام سے لڑے، نبی علیہ السلام کا کام تمام کرے، صحابہ جو بچے کچے ہیں ان کو بھی ختم کر دے۔ بس یہ خیالات دل میں شیطان نے ڈالے، ان کے دل کے اندر یہ حاجت پیدا ہو گئی، ان کے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوا۔ بنو عبد القیس کہ اس کا ایک قافلہ مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہے تجارت کے لیے جانے لگ گیا، اس میں سے ایک بندے کو منتخب کیا، ان کو بلوا کر کہا آپ ہماری خبر نبی علیہ السلام کو پہنچا دو اور انہیں یہ کہہ دو ہماری طاقتیں پھر سے مضبوط ہے، ہمارے ساتھ میں اوزار سب کچھ ہے، ہمارے پاس گھوڑ سوار اور جو کچھ ہے فوج وہ سب کچھ ہے، ہم دوبارہ آپ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، جاؤ اور انہیں بتاؤ۔ یہ واپس آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ ہماری خبر دو گے اوقات بازار کے اندر ہم تمہیں بہت ساری کشمش دیں گے، بہت سارا انعام دیں گے، آپ جا کر یہ میسج انہیں پہنچاؤ۔ وہ آئے دنیا کی لالچ میں، وہ آیا عبد القیس کے جو ہے تو قافلے کے لوگ آئے، وہ جو ہے تو لالچ میں، کشمش کی لالچ میں، انعام کی لالچ میں، اور آ کر انہوں نے صحابہ سے کہا دیکھو تم یہ کہہ رہے ہو تمہارے صحابہ جو ہے، تمہارے ساتھی جو ہے، تمہارے لوگ جو ہے یہ لڑنے کے لیے تیار ہے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ ابو سفیان کے طرف سے ابو سفیان نے یہ خبر پہنچائی ہے کہ ہم واپس آ کر تم پر حملہ کریں گے، ہم اسلام کو مٹائیں گے، تمہارے نبی کو مٹائیں گے، ہم سب کچھ کریں گے۔ لہذا انہوں نے مرچ اور مسالہ لگا کر بہت ساری ان کی طاقت کو زیادہ کر بتایا، بہت ساری قوت کو زیادہ کر بتایا، عزائم کو ان کو زیادہ کر بتایا، جو لالچ کے اندر جب یہ سب کچھ سننا تھا، دشمن نے پلان کیا، دشمن نے جال بچھایا، دشمن فوج کے ساتھ ہے، دشمن ہتھیار کے ساتھ ہے، دشمن طاقت کے ساتھ ہے، دشمن سب کچھ للکار کر ابھی آنے والے، ٹوٹنے والے، برسنے والے، بچے ہوئے کو ختم کرنے والے، نبی علیہ السلام پر جو ہے تو حملہ کرنے والے۔ اب بتاؤ یہ کیفیت جب صحابہ کو سننے ملی، یہ کیفیت جب صحابہ نے دیکھا، صحابہ کا حال تو یہ تھا زمین پر سب لاشیں بکھری ہوئی، بچے کچھ صحابہ تھے، اب ان کے دل میں کیا ہونا چاہیے تھا، ان کے دل اور دماغ میں کیا سوچ آنی چاہیے تھی، ان کے اندر کس طرح سے جذبہ آنا چاہیے تھا۔ ہم اور تم ہوتے، ہم تو صرف اخباروں میں دیکھ کر، ٹیلی ویژنوں پر دیکھ کر، لوگوں کے زبانوں سے سن کر، اس کی وہاں کی افواہیں سن کر پریشان ہو جاتے کہ ہائے کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا،
ہوگا, नस्लों का क्या होगा, मसाजिदों का क्या होगा, कुरान का क्या होगा. ये इसलिए सोचते हैं कि दिल के अंदर वो ईमान नहीं, दिल के अंदर वो कलिमा नहीं, दिल के अंदर वो कलिमे की हकीकत नहीं. वो सहाबाओं के बारे में जब ये सहाबाओं ने ये बात सुनी, बात सुनने के बाद इन लोगों ने फौरन उसी हालत पर जो जहां था, जो बैठा हुआ था, बनु अब्दुल अल अश के दो साहबी, बनी अब्दुल अल अश के दो भाई, वो कहते हैं कि हम रेजा रेजा, हम जख्मी में चूर चूर, यहां तक कि उठा ना जाए, यहां तक कि बैठा ना जाए. नबी अलैहि सलाम ने हमें आवाज लगाई, आ जाओ, दोबारा आगे बढ़ना है, दुश्मन के पीछे जाना है. वो दोनों भाई कहने लगे मेरी खड़े होने की ताकत नहीं, जख्म चूरा चूर, इतने के जख्म जिस्म में, इतने के खून सर से पैर तक बह रहा, मेरी कुव्वत में कुव्वत नहीं कि खड़े हो जाओ, सवारी पर सवार होना तो दूर. वो कहते इसी हालत पर बड़े भाई का सहारा लेकर मैं खड़ा हुआ, बड़ा भाई भी जख्म में चूर, दोनों इसी हालत पर एक दूसरे के सहारे से सवारी पर सवार हुए. नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचे और कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम खड़े हैं. दूसरे सहाबाओं ने कहा आते हैं तो आने दो, आते हैं तो आने दो. वो क्या है, हम खुद नबी के फरमान पर कुर्बान है, हम खुद आगे जाएंगे, अगर वो आते तो आने दो, आगे अल्लाह हमारे लिए काफी है. आसमान से जिब्राइल आए, कुरान आए, सूरतुल आला इमरान, सूरतुल आला इमरान चौथे पारे में और आयत नंबर 73 में और रुकू नंबर 9 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन नासु इन्नन नासा क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना क़ालू वक़ालू हस्बुनल्लाह वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील. एक काफिले ने आकर उनसे कहा, बड़ी ताकत के साथ आ रहे हैं, लड़ने आ रहे, हथियार के साथ आ रहे, जाल बिछा कर आ रहे, कुव्वतों को साथ लेकर आ रहे, आएंगे और हमला बोल देंगे, मिटा देंगे, खत्म कर देंगे. ये सामने से कहने लगे आने दो, चाहे जो कुछ ताकत लेकर आते आने दो, चाहे जो कुछ फौज लेकर आते आने दो, हम उससे ना खौफ खाते, ना हम उससे डरते, ना हमें उनके लिए किसी चीज का जो है तो बेचैनी और परेशानी है. क़ालू वक़ालू हस्बुनल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफी, अल्लाह हम सब के लिए काफी, अल्लाह हम सब के लिए, हम सब के लिए, हम सब के लिए अल्लाह काफी है. हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, वह बेहतरीन कारसाज है, वह बेहतरीन साथ देने वाला है, वह बेहतरीन मददगार है, वह बेहतरीन साथी है, वही है जो हमारी मदद करेगा. हमें किसी से कोई मदद नहीं चाहिए. हमारा कलीमे ने हमारे दिल को मुतमईन कर दिया कि अल्लाह करता है, अल्लाह से हम मांगेंगे, अल्लाह हमारे लिए काफी है. बस ये कहा साहबाओं ने, कुरान कहता देखो हालात को सुना, मुसीबतों को सुना, जाल को सुना, दुश्मन को सुना, दुश्मन की ताकत को देखा, फिर भी न घबराए, इल्लल्लाह के वजह से मुतमईन रहे, इल्लल्लाह की वजह से खौफ और दहशत से बेखबर रहे, इल्लल्लाह की वजह से फौज से ललकारने तैयार हो गए, इल्लल्लाह की वजह से मुतमईन थे कि जो भी होगा वो अल्लाह ही है, अल्लाह करेगा, अल्लाह सब कुछ, अल्लाह ही की ताकत है. ये कहा उन्होंने. जब ये कहा नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हम उसका ये प्लान है, इससे पहले हम आगे बढ़े, तदबीर इख्तियार की, आगे बढ़े. जैसी आगे बढ़े वहां पर अबू सुफियान तैयारी में निकल ही रहा था. वहां से आगे से मुअब्बद बिन शिजाई जो है तो असजई, वो जो है तो अबू सुफियान के काफिले के करीब गया. उसने कहा क्या खबर लाए हो? कहा कि मैं क्या देख कर आ रहा हूं. नबी ने अपने मजमे को जमा कर दिया. नबी अलैहिस्सलाम के साथ और लोग जमा हो गए. नबी अलैहिस्सलाम के साथ वो भी आए जो इस मजमे में, इस लड़ाई में थे भी नहीं. मैं देख रहा हूं उनकी ताकत बहुत ज्यादा, उनकी फौज बहुत ज्यादा, उनके अज़ाइम बहुत ज्यादा, उनका नुकसान हुआ गुस्से में है, उनका नुकसान हुआ परेशान है, और वो आकर ताकत से तुम पर हमला करने वाले हैं. अबू सुफियान सुन ले, जान बचाना चाहता है तो दौड़ जा, जान बचाना चाहता है तो छुप जा, जान बचाना चाहता है तो भाग जा. अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे, तेरा भी और तेरे साथियों का भी काम तमाम कर देंगे. ये तो प्लान कर रहा था वापिस जाने का. उसने कहा ए मोहब्बत, बहुत अच्छा हुआ तू मुझसे मिला, वरना मैं तो खुद जाने की तैयारी में था. अच्छा हुआ तूने मुझे बतलाया. फौरन ऐलान कर कहा कि देख लो जो कुछ होगा आइंदा साल हम देख लेंगे. अभी फौरन मदीना की मक्का की तरफ निकल जाओ, कि ऐसा ना हो कि उनका पूरा का पूरा काफिला हम पर हमला कर दे और हम हलाक हो जाए. डर कर भाग गया, मैदान छोड़कर भाग गया. वही साहबा थे जो फौज के अंदर जितने थे उतने ही थे. उसमें सिर्फ एक हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला एक साहबी बढ़ गए थे, उसके अलावा कोई नहीं बढ़ा. ये कलिमा
कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह सहाबाओं ने दिल में उतारा था, उतने ही सहाबा जो मैदान में बचे थे उनको देखकर अल्लाह ने उनके दिल में ऐसी दहशत डाल दी, ऐसा रौब डाल दिया और ऐसा उनके दिलों के अंदर अल्लाह ने परेशानियों को भर दिया, खौफ से लर्जाए और परेशान हो गए, डरे घबराए और मैदान छोड़कर भाग गए। ये कहा अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह तुमने भी पढ़ा है, इल्लल्लाह तुम भी कहते हो, अशहदु अल्ला इलाहा की गवाही तुम भी देते हो, तुमने कौन सा कलिमा पढ़ा और कौन से कलिमे को दिल में उतारा, कौन से रब से तुमने ताल्लुक को जोड़ा, कौन से रब से तुमने अपना रिश्ता और ताल्लुक जोड़ा। अल्लाह पूछता है हमसे, फिर तुमने जब यही कलिमा पढ़ा तो मुअज्जिन पर लब्बैक क्यों नहीं कहते हो? दिन में 5 मरतबा मुअज्जिन बुलाता है, कामयाबी की तरफ क्यों नहीं आते हो? रब बुलाता है कि नफा या आ जाओ, क्यों नहीं आते हो? कुरान कहता है मुझे तिलावत करो, तुम्हारा मैं मुहाफिज बनकर खड़ा होगा, क्यों कुरान नहीं पढ़ते हो? गुनाह कहते हैं मुझसे दूर हो जा, नेकी कहती है मुझसे रिश्ता जोड़ दे, रब तेरे साथ हो जाएगा, क्यों गुनाह से बचते नहीं हो? क्यों तौबा कर कर नेकी की तरफ अपने आप को नहीं बढ़ाते हो? ये कलिमा नहीं है जो हमने पढ़ा है, ये ज़बानी बोल है, ये बोल पर हम कामयाब नहीं होंगे और इस बोल पर अगर हम मर जाए जन्नत में भी नहीं जाएंगे, वरना जन्नत में तो वही लोग जाएंगे जो कुरान कहता है। इन्हीं सहाबाओं के लिए आसमान से ओहद के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को उतारा और कहा वो जो अल्लाह कहता है मेरे राह में अगर चाहे का दुश्मन उसको मार भी दे, दुश्मन उसको शहीद भी कर दे, मेरे दीन की हिफाजत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, मसाजिद की हिफाजत के लिए, चाहे वो कलिमे की हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए अगर दुश्मन को मार दे और मर जाए और वो शहीद हो जाए, अल्लाह कह रहा है कामयाब मौत मरा, कामयाब मौत मरा, कामयाब मौत मरा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 से 70 सहाबाओं को बीर मऊनिया में बस्ती की तरफ भेजकर कहा वो मुसलमान नहीं है, वो कलीमे वाले नहीं है, वो रब के अलावा बुतों को मानते हैं, जाओ उन्हें कलीमे की दावत दो। 70 सहाबा पहुंचे बीर मऊना में, पहाड़ के ऊपर कुएं के ऊपर के हिस्से पर पड़ाव डाल दिया। 70 सहाबा खड़े हो गए, अपने आप रात में मशवरा करने लग गए कौन है जो इन दुश्मनों को और जालिमों को जाकर रब की दावत दे, कौन अपनी जान को अपने आप को परेशानियों में डालने के लिए तैयार है। एक साहबी खड़े होकर कहा मैं जाऊंगा अल्लाह के हबीब का फरमान पहुंचाने। ये रात में गए, जाकर वो जो है तो जोर से आवाज लगाई और कहा है बीर मऊनिया वालों, मैं अल्लाह उसके रसूल का कासिद हूं, मैं गवाही देता हूं एक अल्लाह है, एक इसके अलावा कोई नहीं, तुम इसका कलिमा पढ़ लो, एक अल्लाह को दिल में बिठाओ, मखलूक को दिल से निकालो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कासिद हूं, लिहाजा मैं तुम्हें पैगाम पहुंचाने आया। बस ये बात, ये आवाज बस्ती में गूंजना था। एक दरवाजे से एक दुश्मन ने तीर कमान लेकर बाहर निकला, निकलकर तीर का निशाना लगाया, जोर से निशाना लगाकर तीर छोड़ दिया। जैसे तीर आया एक फसली से घुस गया, दूसरे फसली से आर पार हो गया। वो साहबी तड़पते हुए गिर गए, गिरते हुए उसी हालत में अपने जो है साथियों के पास वापस पड़ाव जहां डाला था वहां चले गए। यह दुश्मनों ने आमिर बिन तुफैल उस कबीले का सरदार, वह दुश्मनों ने देखा, उस खून के निशानात को ढूंढते हुए सुबह तक उन सारे 70 सहाबाओं के पड़ाव जहां डाला था वहां पहुंच गए। सुबह होते ही सूरज निकल रहा था, उस वक्त इन लोगों ने बेरहमी से आगे बढ़कर वो कलीमे वाले पर वार कर दिया, उनको घेर कर मारा। 70 सहाबाओं को उन्होंने वहां पर कत्ल कर दिया, वह शहीद कर दिए गए। जैसे वो शहीद हो गए, नबी अलैहिस्सलाम को पता चला, एक माह तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनके लिए बद्दुआ की, नमाज कुनूत के अंदर, नमाज के कुनूत के अंदर एक माह तक बद्दुआ के, कितना गम हुआ होगा। जब इनका यह हाल हुआ, आसमान में ये लोग चले गए अल्लाह के पास, जन्नत के अंदर अल्लाह ने ये पहुंचाया। जन्नत में जैसे ये पहुंचे, जन्नत की नेमतों को देखा, जन्नत के अशाओं को देखा तो कहने लगे काश ये हमारी हाल को जो हम यहां पर पहुंचे हैं, जो हम देख रहे हैं, रब हमसे राजी, हम रब से राजी, रब ने हमें जो कुछ दिया है, अगर ये इनामात हमारे पीछे वालों को पता चल जाए तो कितना अच्छा होता। कोई उन्हें खबर तो पहुंचाओ कि हम कामयाब हो गए। जैसे उन्हें मौत लग गई, जैसे उन्हें मौत मिली, मौत से पहले वो साहबी कहने लगे फुस्तु व रब्बिल काबा, उस रब, वो काबे के रब की कसम, मैं तो कामयाब हो गया, मैं तो कामयाब हुआ। ये कामयाबी थी, जन्नत में सब कुछ मिल गया। अब ये लोग नीचे परेशान थे, दुआओं पर दुआएं कर रहे थे। आसमान से कुरान उतरा, कुरान करीम में सूरत आल इमरान में आयत नंबर 169 में और रुकू नंबर 8 में अल्लाह चौथे पारे में फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि
अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। तुम हरगिज अल्लाह के राह में मरने वाले को मरने वाले को जो है तो मरा हुआ ना कहो, वो अल्लाह के पास जिंदा है। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, ये शहीद है, अल्लाह इन्हें रोजी देता है। ये मकाम मिलता है कलिमा पढ़ने पर और हालात पर, मुसीबतों पर डट कर खड़े होने पर, मौत आने पर भी। तो ईमान वाला जिसने कलिमा दिल में उतारा, आखिरत भी उसकी बन जाती, दुनिया भी उसकी बन जाती है। मेरे भाइयों, हम हकीकत वाले कलिमे वाले बन जाए। आज भी मौका है, हम सबूत दे अपने आमाल से, किरदार से। दुनिया में क्या हो रहा है ये ना देखो, सब कुछ रब के ताबे है, सब कुछ रब के ताबे है। तुम रब के साथ ताल्लुक जोड़ो, रिश्ता जोड़ो, रब को अपना दोस्त और वाली बनाओ। रब हमारा हो जाए, मखलूक को अल्लाह खत्म कर देगा, मखलूक के हालात और दिलों को बदल देगा। अल्लाह ने फिरौन को 400 साल तक मोहल्लत दी, तब तक भी अल्लाह की मदद उनको नजर नहीं आई। यहाँ तो 15 साल हो गए हैं, हम अभी से हाय हाय करने लग गए हैं, कब अल्लाह की मदद देखो, कब अल्लाह आएगा, कहाँ है अल्लाह। ये आज हमारी बातें, इतने बुज़दिल, इतने कमजोर कलिमे वाले होकर हम जो है उनकी हलाकत के लिए परेशान है। अल्लाह से ताल्लुक जोड़े, अल्लाह जरूर बिल जरूर जालिमों का साथ जो है तो लड़ेगा और अल्लाह जरूर इंसाफ करेगा। हम मर जाए तो भी अल्लाह के लिए कामयाब है, हम जिए तो भी इज्जत और शान के साथ है, दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा। ये सब कुछ शैतानी जाल होते हैं, हवाएं होती है, जबानें होते हैं, बोल होते हैं, हवाएं होती है। हम इससे मुतासिर ना होगा वही जो इल्लल्लाह करेगा, वही जो इल्लल्लाह, चाहत उसी की इल्लल्लाह, आगे भी वही इल्लल्लाह, पीछे भी वही इल्लल्लाह और आज भी वही इल्लल्लाह। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक हमें कलिमा तय्यब की और कलिमा को जो है दिल और दिमाग में बिठाकर उसको समझने की और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह गुनाहों से तौबा करने की और पूरे उम्मत मुस्लिमा को जुल्म से अल्लाह नजात के असबाब को पैदा करने के फैसले फरमाए। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह।